بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 28، کلمات اسلام۔ تو اسلام کے کچھ کلمات ہیں، اسے انسان پڑھتا ہے تو اسے بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں۔ ان کلمات کا ہمیں ورد کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کلمات توحید پر دلالت کرتی ہے، اور اس کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کو بھولے نہیں ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کلمات کا ورد کرتے رہنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے، اور اچھی طریقے سے بچوں کو یاد کرانا چاہیے اور خود بھی یاد کر لینا چاہیے۔ تو دیکھیے یہاں پر کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت اور کلمہ تمجید، تو انہوں نے 3 کلمہ وہ ترجمہ کے ساتھ لکھا ہے۔ یہ 3 کلمہ بہت ہی اہم کلمات میں سے ہیں۔ پہلا کلمہ جو ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت، یہ انسان پڑھ لیتا ہے تو اسلام قبول کر لیتا ہے، اسی لیے اس کو ترجمہ کے ساتھ بتلایا گیا ہے، اور اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اسلام میں داخل ہونے کا ایک اہم جز ہے کلمہ طیبہ، جس کو پہلا کلمہ بھی بولتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح پڑھنا ہے۔ تو ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ رہا۔ اب دیکھیے کلمہ شہادت، جس کو دوسرا کلمہ بھی بولا جاتا ہے۔ اب اسے کیسے پڑھیں گے؟ اشہد اللہ الہ، یہاں پر دیکھیے نون کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ تشدید ہے۔ جزم اور تشدید جب اکٹھا ہو جائے تو جزم والے حرف کو چھوڑ دینا ہے اور تشدید کو پڑھ لینا ہے۔ تو اس طرح پڑھنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ دوسرا کلمہ بھی کمپلیٹ۔ اب دیکھیے کلمہ تمجید، جسے تیسرا کلمہ کہا جاتا ہے، تو اسے پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے جو بلند عظمت والا ہے۔ تو یہ تیسرا کلمہ بھی ترجمہ کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا۔ اب دیکھیے کلمہ توحید، جسے چوتھا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں پر ترجمہ کے ساتھ ذکر نہیں ہے، تو پڑھنا ہے،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ ہے اور اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت بھی ہے، اسی لیے ان کلمات کو ضرور ہم یاد کر لیں۔ تو یہ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ رہا۔ اب یہاں سے استغفار کی بحث شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں سے کہتے ہیں کلمہ استغفار، اسے پڑھا جائے گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو اب دیکھیے کلمہ سید الاستغفار، یہ تو استغفار ہے، یعنی معمولی گناہوں کے بارے میں اللہ سے بخشش طلب کرنا، لیکن یہ ہے بڑے بڑے گناہ اور اسے تمام دعاؤں کے سردار بھی بولا جاتا ہے، استغفار کی دعا کی سردار مانا جاتا ہے اسے، اسی لیے سید الاستغفار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس دعا کی بہت ہی اہمیت ہے، تو اس کو پڑھنا کیسے ہے دیکھیے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس طرح پڑھنا ہے۔ تو اب دیکھیے نیچے ایمان مجمل، اسے پڑھنا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اس طریقے سے اسے پڑھنا ہے ایمان مفصل، ایمان مفصل۔ اب اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم نے تختی نمبر 28 کو بھی مکمل کر لیا ہے۔ تو ویورز، آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اب ایک دوسری کتاب کے ساتھ۔